اہل سنتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگوں جوانوں عزیزوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذاتنا بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف نے اندر آمنی نہیں مل بمنی نہیں آجزی اور انکساری نل اپنی بارگاہ لا یزال نے اندر سارے براما سجدہ ریز ہونے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائی تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ دی ذات نو لائق نے جو میرا آپ دا خالق و مالک رزاق و رحیم و کریم اللہ وحدہ لا شریک جس نے ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے خدا کدوں دا ہے کدوں تک رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا ساری دنیا زوال جی کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہونا مگر او ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اللہ باقی، اللہ ہمیشہ، اللہ قائم و دائم ہے۔ اس مالک نی تعریف و توصیف تو بعد بے حد و بے حساب درود و سلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات بابرکات تے جڑے رسول کائنات واسطے ہادی بن کے آئے، راہبر بن کے آئے، محسن بن کے آئے، جس رسول نے لوگانو اندھیرے چو کڈیا روشنی وچ لے آندا، جس رسول نے لوگانو جہنم چو نکالیا اور جنت دا پتہ دیتا، اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام جڑے رسول ساری انسانیت واسطے حریص، مومنہ واسطے رؤوف و رحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم واسطے رحمت للعالمین بن کے تشریف لے آئے۔ یقیناً آپ حضرات تے اللہ دا کرم ہے، اسا سارے ہیں تے اس نے مہربانی ہے کہ اگر او ذات اپنی اتنی زیادہ مخلوقات وچوں جساں نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنی نہیں، زکوٰۃ دیونی نہیں، صدقہ و خیرات کرنی، یعنی کہ ہر او عمل جڑا اساں بھی اس نے رسولاں بھی چنگا لگنا، اگر وہ انسان عمل کر رہا تو اپنے آپ خوش نصیب سمجھے کہ میں جڑا یہ کام کر رہا اس وچ میرا اللہ بھی راضی ہے اور میرا رسول بھی راضی ہے، اور جس سے خدا اور رسول راضی ہو جائیں سمجھ لو اس نے دنیا بھی بہتر ہے اور اس نے آخرت بھی بہتر ہے۔ تو آپ لوگ، آپ بھائی مقدر والے ہو، دنیا نے کم کاج معاملات چھوڑ کے نماز جمعہ واسطے تشریف لے آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے اور یہی فرمایا گیا، فرمایا ایمان والے ہو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر خرید و فروخت، لین دین، معاملات ترک کر دیو، ختم کر دیو، یہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا ختم کر دو اور جلدی کرو نماز کے لیے، جو بلانے والا تمہیں بلا رہا ہے دیر نہ کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ طرف بلائی کے، آؤ طرف نماز کے، وہ اعلان تم نے سن نہیں لیا، جلدی کرو آ جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جی نہ پہلے منع کیا ہے نہ بعد میں، فرمایا خرید و فروخت کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، دنیا کے اور معاملات ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، بچوں کے معاملات میں مصروف ہو، بیوی کے کام میں مصروف ہو، ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہو، دوستوں یاروں کو وقت دے رہے ہو، یہ دنیا ہے تمہارے لیے بنائی ہے، اس میں تم مگن ہو، لیکن جب اللہ بلائے تو فرمایا دیر نہ کرنا، جلدی کرو، چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہو اس کو ختم کر دو، وہیں روک دو، اور فرمایا جلدی کرو نماز کے لیے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی زمین پر پھر اپنے رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا بات، مومن وہ ہے
جو اللہ کی بات کو مانے اور تھوڑی سی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم اس نے بولا ہے، زیادہ بھی نہیں، فرمایا پہلے بھی کام کرو بعد میں بھی کام کرو، بس تھوڑی دیر کے لیے جب وہ بلائے، مالک بلائے تو جلدی کرو۔ ماں باپ کے کہنے پر آ جاتے ہو بہن بھائیوں کے، حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی مسجد نبوی میں، یہ مدینہ شریف کی بات ہے، فرمایا میں رات کی نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا، یعنی نماز کا یہ میرا عروج ہوتا، اور میری ماں کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ سبحان، اپنی مبارک اور پیاری زبانوں سے باوضو ہو کر بیٹھے ہیں نا، ذرا اللہ کی تسبیح بیان کرے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یعنی میرا اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ فرمایا کہ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا اور میری والدہ آہستہ سا پردہ رسکاتی، یعنی میرے کمرے کا، گھر کا، دروازے کا، یا دروازے کو کھولتی میری ماں اور پیار سے مجھے بلاتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ رحمت للعالمین۔ فرمایا میری ماں مجھے بلاتی، اللہ اکبر، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے در یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، میں نماز کو وہیں روک دیتا، اللہ روک دیتا، فرمایا نماز کو روکتا اور لبیک کہتے ہوئے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا کہ ماں مجھے کیوں بلائے، آواز کیوں دی ہے، خیریت تو ہے۔ اور رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں ماں کی بات کو سننے کے بعد واپس آ کر جہاں میں نے نماز روکی تھی وہیں سے میں شروع کر دیتا، اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ فرمایا ماں اتنی مہربان کریم ہوتی ہے کہ جب وہ بلائے تو پھر دیر نہ کرنا، اس کی شفقتوں کو دیکھو، اس کی مہربانیوں کو دیکھو کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کتنی مہربانی کی، کتنی شفقت کی۔ حضور فرماتے ہیں میں عبادت کے اس عروج میں ہوتا اور میری ماں بلاتی تو میں روک دیتا عبادت کو، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے نا۔ جو غافل ہیں بھائی، میں بارہا دفعہ اس موضوع پر آپ کو کہتا رہتا ہوں، کبھی پیار سے کبھی سخت جملوں میں کہہ جاتا ہوں، تو مقصد اس کا مینڈ کرنا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، سمجھے اس بات کو، یہ بات میری تو نہیں ہے نا، میرا انداز ہے، میرا بیان کرنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، میرے جملے سخت ہو سکتے ہیں، چلو ان میں تھوڑی سی سختی ہو سکتی ہے، لیکن میں انسان ہوں نا، میرے بولنے کو نہ دیکھ، میرے انداز کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، بس بات کس کی کر رہا ہوں، بات مالک کی ہو رہی ہے اور مالک کے حبیب کی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کو روکتا، ماں کی بات سنتا، واپس آ کر وہیں سے شروع کر دیتا۔ بھائیو دوستو، یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا میں عالمین کے لیے رحمت ہوں اور میری ماں میرے لیے رحمت ہے، اللہ۔ یہ حضور نے بتایا کہ لوگو سنو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کریں، توجہ کریں، ان پر رحم کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ اللہ اللہ۔ غور کیا کریں بھائی، توجہ کیا، ہم کتنا ٹائم اپنی اولاد کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، ماں باپ کو کتنا دیتے ہیں؟
چلو زندہ ہیں تو وہ تو غور کریں نا بھئی عملی طور پر کہ چلو اگر جو چلے گئے ہیں تو اب تو ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اب ان کی دعاؤں کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں یہ بھی ذرا غور کرنا۔ یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے جن کے زندہ ہیں وہ غور کریں کہ ان کی خدمت کے لیے پریکٹیکل، ان کی تابعداری کے لیے کتنا وقت دیتے ہو۔ تمہاری ماں نے، میری ماں نے، تمہارے باپ نے، میرے باپ نے ہمیں کتنا وقت دیا۔ وہ کسی دانا آدمی نے کیا نا جی وہ میرے ماؤ پیو کی کیتا جی اے سنے ہو نکے چھوڑو وہ جی ابھی رکھے کیتا بادشاہ کمال ہے، ساری زندگی غریبی جی گزاری، ککھ نہ نے بنایا میرے واسطے، اے جنے نے پوترا ایسے بھی آئے نا وہ جی ابھی رکھی کیتا بسم اللہ، ساری زندگی کرائے نے مکانہ چ رہے ہیں جی، ہاں دھکے کھینے رہے ہیں بادشاہ، کدے ہو مکان بدلیا، کدے ہو بدلیا، کدے ہو بدلیا۔ چوئی صاحب یہ آج کی بات کروں، آپ کی نہیں، آپ تو پرانے آدمی ہیں نا، پرانے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں لیکن ان میں ادب اور عمل زیادہ ہے، انہاں پتہ موقع نہیں، یہ جو آج موجود ہے وہ جی بادشاہ کمال ہے، اب اور فلانے دور گران چھوڑ کے پنڈی آیا بادشاہ، ساری زندگی دھکی کھا دے کرائے نے مکان، جب اور بڑا ہی کچھ نہیں ہے اللہ جنے نے پترا۔ اب اور کچھ جی اب سنیے جی سنیے، کسی بدبخت نے نا بسم اللہ کم علم نے کم سوچ نے ایسی باتیں کر دیتے نا ماں باپ کے متعلق، جب یہ بات ذرا غور سے سننا جی، تو اس نے کہا او میرے بچے میں مان گیا، ٹھیک تیرے باپ نے تجھے ایک ٹکا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں تمہارے لیے کیا، لیکن یہ سچ بتا یہ جو آج تو ہو گیا ہے 40 سال کا، 50 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، سچ بتا کیا تیرے باپ نے تجھے وقت نہیں دیا ہے؟ ہائے ہائے آنکھو سبحان اللہ، کیا تیرے باپ نے، تیری ماں نے تجھے وقت نہیں دیا؟ اس کا جی وقت دیتا، اس کا بدبخت تو پیسے کو رو رہا ہے، کیا تیرے باپ نے جو تجھے 30 سال دیے ہیں کیا تو اس 30 سال وقت کی قیمت چکا سکتا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ تیرے باپ نے 30 سال تجھے دیے ہیں، تیری ماں نے 40 سال تجھے دیے ہیں، تو پیسوں کو رو رہا ہے کہ تیرے باپ نے پیسہ نہیں چھوڑا، تیرے باپ تیرے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر جاتا، تیرے لیے 3 منزلہ مکان بنا کر جاتا۔ فرمایا ظالم دوبارہ یہ بات نہ کہنا، جو تیری ماں تیرے باپ نے تجھے 20-30 سال دیے ہیں کیا تو اپنے باپ کو 20 سال دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے بچوں بزرگوں ماں باپ جیسے بھی ہیں نا 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 سوچنا بھی نہیں، اللہ اللہ یہ باتیں ہیں میری، آگے مرضی آپ کی، زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اگر چلے گئے تو آپ وقت دیں، اور کیسے وقت دیں جی وہ تو چلے گئے اللہ، اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مالک کہہ رہا ہے، اللہ مالک کہہ رہا ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ماں باپ زندہ ہیں تابعداری کریں، خدمت گزاری کریں، ان کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ وقت نکالیں، زیادہ نکالیں، اگر زیادہ نہیں ہے تو کچھ تو نکالیں نا۔ ہائے ہائے جماعت میں ہو، اکیلے ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہجوم میں ہو یا تنہائی میں ہو، تو کبھی تھوڑا سا وقت نکالنا اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، اور بیٹھ کر اپنے مالک کے تار ملا اور یوں کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نہیں مزہ نہیں یار، میں آپ کو بتا آج کل دن ایسے ہیں، رات دن ابھی بلکہ میں نے جمعے کے فوراً بعد جانا ہے ٹوبے کے لیے، میں پریشان ہوں، خود دوست رابطے بھی میں نے کہا رابطہ بھی نہیں ہو رہا،
اور رستے بھی بند ہے بھائی، کوشش والی بات ہے۔ تو یہ آپ ایسے کریں گے تو پھر میں تو جلدی جمعہ پڑھانے کے ویسے بھی آج میرا بوڑھ ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فرمایا اپنے والدین کے لیے ایسے مجھ سے مانگو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے جی میں نہ آ گیا اللہ آخنا بندیا جب موقع ملی نا تے اپنے ماؤ پیوا سے میں نے کل ہنج مانگیا کر گنج رب رحمہما رب رحمہما آئے ہائے ہائے اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمانا، اللہ میرے والدین پر رحم کرنا اور کیسے کر، آگے بات بھی بتائی، فرمایا ایسے رحم کرنا کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماؤ پیتے انج رحم کرنا جویں او نکیاں ہونے میرے تے کرنے ہیں۔ جب میں بچہ تھا، کمزور تھا، محتاج تھا، لاغر تھا، کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا، میری ماں میرے منہ میں ڈالا کرتی تھی، میری ماں میرا بازو پکڑتی تھی، میرا باپ مجھے چیزیں لا کر دیتا تھا، میری اللہ آج یہ کمزور ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، مولا میں ان کے حق میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جیسے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، اے اللہ آج یہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، مولا یہ دنیا سے چلے گئے، تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اب سوائے تیرے ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، اے اللہ جیسے یہ رحم کیا کرتے تھے بچپن میں، مولا اب تو بھی ان پر رحم فرمانا۔ اللہ اللہ رحم کرنا، آئے ہائے رحم کرنا، مجھے یاد آ گیا وہ پچھلے جمعے جہاں سے چھوڑا تھا، ہاں وہ بات کرنی ہے حضرت عکاشہ کی جی، اللہ اکبر اللہ۔ اب سنیے آئے لیکن یہ والدین کی بات ہو رہی ہے تو ضمناً آگئی ہے پھر کہ وہ نکل جائے گی ذہن سے انسان ہو۔ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مالک جی سونے میرے یا ربا میں چاہنا ہاں اس دنیا دے اندر جتنا میرے تے کرم کی تاوی مہربانی کی تھی یا مولا منو پتہ ہے قیامت کے حالات کے بعد حساب و کتاب، بسم اللہ جوڑا صاحب، قیامت میں حساب و کتاب کے بعد تو مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں نا، مجھے بڑا درجہ دیا جائے گا جنت میں، مولا میں جانا ماں مجھے پتا ہے جنت میں تو اپنے بندوں کو حور و قصور دے گا، فرشتے غلمان دے گا، ملائکہ ملیں گے، خدمت گزار ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، وہ تو نورانی مخلوق ہے نا، اے اللہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا ہے مولا، کیونکہ میں تیرا کلیم ہوں، دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے، تیرے بڑے نیک بندے ہیں، اے مولا میں چاہتا ہوں دنیا میں مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دینا جو وہاں جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ مالک وہ تو وہ مجھے دے گا جو دے گا، وہاں کی بات ہے نا، یہ دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے جو وہاں میرے ساتھ ہو، میں چاہتا ہوں یہی اسے مل لوں، ملاقات ہو جائے ذرا، اب بات اتنی ہوتی ہے نا، اچھا ذرا یہ پہلے تعارف ہو مجھے تو ٹھیک نہیں، آخنے ہے نا،
یار اچھا جی مولوی صاحب تو فلانے نام ملک صاحب چودھری یار گل سنو کدی پہلے تعارف کدی ہو جی ایک ملاقات ذرا پہلے ہو جی نا تو ذرا مزہ آ جاسی ہے وہ تو ہوگی نا وہ تو سال بعد ہوگی 10 سال 20 سال وہ تو پھر بڑی لمبی بات ہے ہن کدے ہو جی آتا اب یہ بھی نظام آ گیا امریکہ جا رہا ہوں برطانیہ جا رہا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں وہاں فلانا آدمی تمہیں ملے گا یار کدے پہلے ذرا آمنا سامنا ہو جا تعارف ہو جا ذرا اتنے ماں آسانی ہو شکل وہ ایئرپورٹ پر آپ کو لے لے گا ایسا ہوتا ہے نا ہوتا ہے نئی جگہ جب بندہ جاتا ہے نا تو پریشانی تو ہوتی ہے نا میں خود جب برطانیہ پہلی دفعہ گیا نا تو مجھے جس آدمی نے میرا سپانسر بھیجا تھا وہ اس نے کہا جی میں تو نہیں آ سکتا ہوں میں تو نہیں آ سکتا ہوں بس میں نے سپانسر بھیج دیا ویزا آپ کا ہو گیا ہے اب آپ جانے اللہ جانے میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں وہ معاملات حالات تو پھر میرا ایک دوست تھا اس نے کہا جی صدیقی صاحب آپ پریشان نہ ہو یہ برطانیہ ہے پاکستان نہیں ہے آپ ٹینشن نہ لیں یہاں سارا معاملہ بالکل قانون کے مطابق چلتا ہے ایزی چلتا ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں بس آپ جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے میں کھڑا ہوں گا کیونکہ اسے تو میں جانتا تھا بات تو بندے کو ایک دفعہ انسان کو پوتی ہے بھئی یار نیا آدمی ہوں جا رہا ہوں پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا کیا معاملات ہوں گے تو کلیم اللہ نے عرض کی مالک کدے بندہ معاملہ چھوڑ آئے ہائے 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 وہ تو پھر قیامت آئے گی حساب ہوگا جنت جاؤں گا یہ تو لمبا معاملہ ہے اگر پہلے ملاقات ہو جائے تو مزہ آ جائے اللہ اکبر رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم چلو یہ بھی بات پوری کر دیتے ہیں نکلو گھر سے اللہ سفر کر دور نکل جا فلاں علاقے میں چلا جا فلاں علاقے میں مثال دے رہا ہوں مریڑ چلا جا ڈھوک چراغ دین چلا جا راجہ بازار چلا جا چلا جا فلاں گلی فلاں محلہ ہے اس میں ایک قصاب کی دکان ہے ایک کسائی میرے کلیم پوچھ لویں پتہ کر لویں فلانا کسائی انہوں ملنا میں کلیم اگر تو چاہتا ہے جا اس کے پاس چلا جا ملاقات کر لے قیامت کے دن وہ قصاب تیرا ساتھی ہوگا جنت میں سنیو کسائیو ایک تا قصاب یہ دو گوشتی آلے ہونے نا میں دویاں کسائیاں نہیں گل پہ کرنا ہون تا ہر جنہ ہی کسائی بڑھے وانا کپڑے ٹکنے آلے اے آنکھ نے نا 2 نمبری کو یار ابوں